الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد غدر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق محمد النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو ادب خانی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شعراء اعظام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس بات کی شکر گزاری کرنا اپنا فریضہ تصور کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اتباع رسول کے متعلق چند معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی کو صداقت کی ترجمانی کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہادی کل، فخر دو عالم، سید الانبیاء، شہنشاہ بدحا، تاجدار مدینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ناچیز کی حیثیت نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ کوئی بھی مصنف سیرت پر قلم اٹھانے کے بعد یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے حق ادا کر دیا. کوئی بھی خطیب سیرت رسول کو بیان کرنے کے بعد اپنے اندر کی استطاعت نہ پیدا کر سکا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے حق کو حق ادا کر دیا. کوئی بھی ادیب مدحت نبوت کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا کہ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر کشی کر لی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ میری تقریر کا عنوان اتباع رسول ہے،
مگر آپ کی مبارک صحبتوں کے متعلق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیا خدمات کی ہے؟ اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے مگر نبی امام علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کا نام مفتی سوائے حیات، ان کی خدمات آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک اپنے ملکہ میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام کا اپنے وحی کے ذریعے دفاع فرمایا۔ اس وقت ملک عرب میں شعر و شاعری کا بہت عروج تھا۔ اس دور میں علماء و صحابہ بلغاء اپنے مثال آپ تھے جن کی فصاحت و بلاغت کا جواب نام کے عالم میں چرچا تھا۔ اس دور میں ادب و فصاحت کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور ہر آنے والا اپنے طلاقت لسانی کی قوت اور الفاظ کی مدد سے دوسرے ادیب و شاعر پر غالب آ جاتا اور اپنی فصاحت و بلاغت کا عالم منظر کر دیتا تھا۔ اس دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اپنے اشعار کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا دفاع فرمایا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھا تھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا تھا، آپ کے کھانے پینے کو دیکھا تھا، آپ کے ہر اوقات و سماعات سے وہ واقف تھے۔ وہ آپ کے تمام مبارک خصلتوں کے متعلق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ احسن من کلام ترابط عینی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وہ اجمل من کلام تلد النساء، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ نہیں جنا۔ خلق کا مبرعن من کل عیب، آپ کو ہر طریقے کے عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین یعنی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اور آئیڈیل اور نمونہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ کی طرح ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مگر آپ کی ذات اقدس جبھی ہمارے لیے نمونہ ثابت ہوگی جب ہم ہر کام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے، جب ہم اپنے ہر کام میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کو معیار بنائیں گے۔ آپ کی اتباع اور پیروی میں ہی فلاح کا راز مضمر ہے۔ یقیناً آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا آغاز ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی تفصیل سورہ آل عمران کی
اس آیت میں اللہ نے بالکل واضح کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا، نبی آپ کہہ دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر قرآن کے جملے پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں تو اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر ایک عجیب و غریب حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، کہ میری تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر کتنی کوالٹیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، روزہ خور بھی ہیں، زکات دینے والے بھی ہیں، زکات دینے میں کیل کال کرنے والے بھی ہیں، حلال کما کر کھانے والے بھی ہیں، سود کھانے والے بھی ہیں۔ یہ تو میں نے چند کوالٹیوں کو بتایا، ورنہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر کتنی کوالٹیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرات صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کی بس ایک کوالٹی ہوتی تھی، وہ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے میرا انکار کیا، تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ غیر آپ کا انکار کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ کا امتی ہو کر مسلمانوں کی سب میں ہو کر آپ کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول سے سوال کیا سیدھا من جاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ انکار کرنے والے کون سے ہوں گے جو آپ کے امتی ہو بھی آپ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی طویل خطاب نہیں فرمایا، بلکہ دو الفاظ میں فرما دیا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا، جو میری پیروی سے روگردانی کرے گا، جو میری سنتوں سے منہ موڑے گا، بس یہی وہ لوگ ہیں جو میرا انکار کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں تو حضرات صحابہ کرام کی مثال آپ تھی۔ آپ کے اللہ فرمان کے آگے وہ بڑے تقدیم خم کرنے والے تھے، آپ کی ایک سنتوں کو وہ ماننے والے تھے، انہوں نے دنیا کے سامنے محبت رسول کی مثال پیش کی۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کے
اندر کیسا اتباع رسول کا جذبہ پایا جاتا تھا. مثالیں تو ہزاروں ہیں، وقت اس کی گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر. میں صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے اور دعائیں مسنونہ پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول سواری پر سوار ہوئے اور دعائیں مسنونہ پڑھنے کے بعد ایسے ہی مسکرائے تھے، لہذا میں نے حضور کی اتباع میں مسکرایا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے. مسجد کے کنارے کنارے پر کچھ لوگ کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے. جو ہی اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. چاہتے تو مسجد میں داخل ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ہی اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مسجد میں موجود ہوں، آپ بیٹھ جاؤ. آپ مسجد کے اندر موجود نہیں تھے، آپ بیٹھ گئے. سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول، جب آپ کی آواز ہو تو بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی اور بڑھا دیتا. میرے بھائیوں، یہ تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول سے عشق، آپ سے محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف مکمل کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کا بوسہ لیا. اس کے بعد فرمایا یا حجر اسود لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک معمولی سا پتھر ہے، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. اور سن، میں نے تجھے اس لیے چنا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو تجھے سنتے ہوئے دیکھا تھا. میرے بھائیوں، یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا اللہ کے رسول سے عشق، آپ سے معاملہ محبت. مگر آج ہمارا معاملہ صرف اس کے بعد سے آج ہم چند گھنٹیوں کو لگا کر، گلیوں محلوں کو بجا کر اور قربانیوں کی محفلوں کو منعقد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا عقیدہ کر دیا. آج ہم اس کے رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر بعد جب آپ کے پیروی کی آتی ہے تو ہمارے لانے کو نہیں ملتی ہے. ہم اس کے رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہماری نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. ہم عاشق رسول ہونے کا ڈر بھی بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی گردانتے ہیں اور دروازہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کر رہے ہیں، حق تلفیاں بھی کر رہے ہیں، ناانصافیاں بھی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیے کیا یہی عشق رسول ہے یا یہ ہمارا عاشق رسول ہونے کے نام پر بھوگ ہے، عاشق رسول ہونے کے نام پر بھوگ ہے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں،
نبی کا نام آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا تعالیٰ ہم سب کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور آپ کا تعلیم اتباع کی توفیق پر عمل فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، مولوی محمد طاہر نظوری کو جو اتباع سنت پر لفظائی فرما رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ بھی فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن حدیث سے کیسا عشق تھا، ان کی کئی ساری مثالیں حضرت معصوم نے پیش کی، لیکن آج کا علم طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ میں ایمان نہیں تھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تکتی ہوئی ایک پر کیسے ہو گئے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو حضرت سمجھا دولا کو کیسے ہو گئے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو حضرت عمار کیسے دل میں فتن برداشت کیے؟ یہ سب صرف اپنی گناہ اور اپنی بہن چلانے کا ایک راستہ ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایمان نہیں تھا۔ کسی شاعر نے بڑے خوب کہا ہے کہ اللہ نے دین بخشی ہے اخلاق و روشن پائے ہے، اللہ نے دین بخشی ہے اخلاق و روشن پائے ہے اور اسلام میں عزت پائی ہے، مخدوم خدائے رام سے بندر و علوم میں سن آگئے، عثمان علی نے قلب جدل محبت کی راہ انچار سے اور لوگوں میں خفا کیوں پنکھوں پر لگا ان ابھیان سے، لوگوں میں خفا کیوں پنکھوں پر لگا ان ابھیان سے کہ تعریف صحابہ کے کام سے قرآن کے 30 باروں سے ایمان کے صحابہ کے کام سے قرآن کے 30 باروں سے نامو معاویہ سے محمد جبل انسان دیتا ہے، نامو معاویہ سے محمد جبل انسان دیتا ہے، چہرے کی عزت سے قرآن کو حجام دیتا ہے، دلواری مدرسہ ایک معاصر دیتا ہے، دلواری مدرسہ میں معاصر دیتا ہے، نامو معاویہ سے میں چھوٹا کام دیتا ہے، بارے زندگیاں معاویہ اختیار کے جائے گے، جنہوں میں رحمت کے خون اور ہم اٹھا کے جائیں گے، جنہوں میں رحمت کے خون اور ہم اٹھا کے جائیں گے۔ سامعین باطنی آئے آئے کر اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس آقا کے ناموں کا اتباع حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور رحمہ کے سامنے ہوا تو آواز سے منہ آئی تو دمکتا رہے تیرے روزے محمد سلانا چلے تیرے روز کی جان، ہمیں بھی آقا نے رضا کو دنگر، ہمیں بھی آقا نے رضا کو دلائی۔ جب اس آقا کا رسولہ مولانا حسین احمد اور رحمہ کے سامنے ہوا تو آواز سے منہ آئی کہ اے جنت تجھ میں حضور کسے رہتے ہیں، مگر مانا سے ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا تمام کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جب آقا کا رسولہ مولانا حسین رحمہ کے سامنے ہوا تو آواز سے منہ آئی کہ سب سے پہلے رسول کے انوار سے نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش میں معاویہ روحانی بس میں اولا مٹر کا سجایا گیا، یہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس میں مطلب کا تعریف موجود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر انبیاء میں اٹھایا گیا، وآیت بلال کافی وطن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظرانہ عقیدت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے شہر میں سے تشریف لائے ہمارے مہمان صاحب جناب آزاد تعلیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرا اور نظر نتیجہ گلدستہ پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ کچھ اس طرح